اس نظام میں عوام کی اکثریت کی نمائندہ حکومت کی کبھی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ یہ نظام سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے مفادات کا تحفظ یہ نظام کرتا ہے۔ یہ نظام بیک وقت قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی بھرپور سیاسی جنگ کے باوجود دونوں کو سود کرتا ہے، سرمایہ داروں کو سود کرتا ہے۔ یہ نظام پانچواں دھن، دھوس اور دھاندلی کے آزادانہ استعمال کا نظام، دھن، دھوس اور دھاندلی کا نظام۔ اس نظام میں نااہل اور مفاد پرست افراد کا چناؤ ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک مثال۔ اگر آپ نے چپراسی رکھنا ہو، اس کے لیے بھی میٹرک پاس کا سرٹیفکیٹ دیکھیں گے۔ کلرک رکھنا ہو تو ٹائپ کا ایکسپیرینس دیکھیں گے۔ ڈرائیور رکھنا ہوگا لائسنس دیکھیں گے، تجربہ کریں گے۔ چپراسی، ڈرائیور، کلرک سے لے کر ڈی سی، ایس پی، سیکریٹری تک پاکستان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی جاب ایسی نہیں جس کے لیے تعلیم، کردار، تجربہ، ہنر کی کوئی شرط نہ ہو۔ صرف ایک ہی جاب ہے جس کے لیے سرے سے نہ کوئی سرٹیفکیٹ، نہ کوئی لائسنس، نہ کوئی تجربہ، پرائمری فیل ہو تب بھی جائز، انگوٹھا لگانا بھی نہ جانے تب بھی جائز، شراب پیتا ہو، زانی ہو، بدکار ہو، غنڈہ ہو، رساگیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اس پوسٹ کے لیے ہر شخص اہل ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی پوسٹ۔ یہ نظام گروہی، لسانی، فرقہ وارانہ کشیدگی اور فسادات کا باعث۔ اس نظام انتخاب کے ذریعے کمزور حکومتوں کی تشکیل ہوتی اور سیاسی نظام میں کبھی بھی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نظام میں نمائندوں کا احتساب بھی ممکن نہیں ہے۔ 10واں پوائنٹ، نتیجتاً اس نظام کی تباہ کاریوں کے باعث عوام اور رائے دہندگان کی دلچسپی انتخابات میں ختم ہو چکی۔ حقیقت میں اب الیکشن میں جو ووٹ دینے والوں کی شرح تناسب ہے وہ 18 یا 20% سے زائد نہیں رہی، بقایا سب جال سازی، بقایا سب جال سازی۔ 18-20% سے زائد اب ووٹ حقیقت میں کاسٹ، کہیں 25% ہو جاتے ہوں گے، کہیں 30% تک بات چلی جاتی ہوگی۔ تو یہ ایوریج ہے ووٹ کاسٹ ہونے کی۔ گویا 2/3 سے زائد افراد اس قوم کے ووٹرز میں سے 2/3 سے زائد 70% سے لے کر 80% افراد مختلف حلقوں میں اس نظام انتخاب میں ووٹ نہ ڈال کر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر چکے، اعلان کر چکے۔ مگر اس نظام انتخاب کی مردہ لاش ہے جو جاگیردار اور سرمایہ دار سیاستدان اپنے مفادات کے لیے کندھوں پر اٹھائے تھے۔ اور یہ نظام انتخاب 11واں پوائنٹ یہ کہ قومی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس میں ہر الیکشن پر الیکشن ہارنا جیتنا اس حلقے کے لوکل مسائل پر منحصر ہو جاتا ہے۔ ساری جنگ 215 حلقوں میں لوکل مسائل پر چھڑتی ہے اور اس کے لیے وننگ ہارسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری قوم کے اندر قومی شعور ختم ہو گیا ہے۔ پوری قوم میں ووٹ دیتے ہوئے آج کوئی منشور نہیں پڑھتا ہے، کوئی دستور نہیں پڑھتا، کوئی پارٹی پروگرام کسی کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، قیادت دیکھنے کی ضرورت نہیں، اہلیت ہے یا نہیں، وننگ ہارسز ہیں، تقاضے ہیں۔ قومی سوچ ختم ہو گئی اور قومی مسائل کا حل ختم ہو گیا۔ اور یہ نظام انتخاب الٹیمیٹلی سراسر ظلم اور اندھیر نگری ہے۔ اس ملک کی جمہوریت کیا ہے؟ اس ملک کی جمہوریت میں 47 سے لے کے آج تک خاندان کی وراثت، حلقہ خاندان کی وراثت، پیچھے 10 15 20 25 ہزار اس کی برادری کا ووٹ ہے۔ یہ آرائی ہے، یہ جٹ ہے، یہ چودھری ہے، یہ بٹ ہے، برادری کا ووٹ۔ پھر اس کے بعد غنڈہ گردی اور دہشت گردی کا ووٹ، پھر سرمایہ اور مال و دولت۔ یہ سیاسی جماعتیں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کتنی سیاسی جماعتیں جو آج ان 4 عناصر کو نظر انداز کر کے صرف کسی کے کردار پر اس کو ٹکٹ دینے کو تیار ہے، علم پر ٹکٹ دینے کو تیار ہے، اس کی تعلیم کی بنیاد پر، اس کی ڈلیوری کی بنیاد پر۔ وہ ایک وراثت میں سیاست چلی آ رہی ہے،
ایک طرف تعلیم یافتہ شخص، اس کو تو ٹکٹ اس لیے صرف نہیں ملتا کہ وہ 50-60 لاکھ روپے خرچ نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں ملتا کہ وہ 3-4 اسمبلیوں میں MNA نہیں رہا۔ اگر آپ نے اسی کنٹینیوٹی کو، اسے توارث وراثت کو برقرار رکھنا ہے تو ملک میں کس قسم کی سیاسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں بنیادی طور پہ اس پورے کے پورے اجارہ دارانہ سسٹم کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کو ٹھکرانا ہوگا۔ اس پر سب متفق ہیں کہ سسٹم بچایا جائے۔ ان سے پوچھیے اس ملک میں سسٹم کیا ہے، کس سسٹم کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ وہ سارے ادارے اسی ایک ہی سسٹم کا حصہ ہیں جس سسٹم نے اس ملک اور قوم کو ترقی سے روک رکھا، جس نے تباہی، بربادی اور ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل رکھا، جس نے اس قوم کے نوجوانوں کو مایوس کر رکھا، جس نے اس قوم کا مقدر اندھیرا بنا رکھا ہے، روشنیاں چھین لی ہیں اس میں، یہ سسٹم ہے جس نے کرپٹ لوگوں کو اقتدار پر پہنچانے کی ضمانت دے رکھی ہے۔ جعلی ڈگریوں والے نکالے جائیں، پھر 3 مہینے کے بعد پلٹ کے اسی پارلیمنٹ میں آتے ہیں، یہ سسٹم ہے۔ کرپٹ لوگ جس میں پیسہ رول پلے کرتا ہے، پیسہ۔ اب لیڈر کیسے بنتے ہیں بیٹے؟ پیسے کے ساتھ۔ پیسہ کیسے آتا ہے؟ کرپشن کے ساتھ۔ اب آپ نے دیکھا کہ کوئی کرپشن کے خلاف صرف سٹیٹمنٹس ہیں، جنگ نہیں ہے اس ملک میں، ختم ہو گئی کرپشن کی، کیونکہ کرپشن ان کی بقا کی ضامن ہے۔ اور سسٹم پر کیوں متفق ہیں؟ کہ سسٹم ان کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر سسٹم بدل جائے، ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ لیڈر کہلائیں یا پارلیمنٹ میں بیٹھے، یہ یونین کونسلوں کے ناظم بننے کے بھی اہل نہیں ہے، ان ایسے لوگ جن کی میجورٹی اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھی، یہ یونین کونسل کے ناظم بننے کے اہل بھی نہیں ہے۔ ان کے 10, 15, 20, 50 لوگوں کو پکڑ لیں، ان سے پوچھیں آپ کا ویژن کیا ہے اس ملک کا، فیوچر ویژن کیا ہے، فیوچرسٹک ویژن کیا ہے، ویژن کس بلا کا نام ہے، جانور کا نام ہے، ان کو کیا پتا؟ ان کا ویژن صرف لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، پیسہ بنانا ہے۔ اور پاکستان کو بنے ہوئے 63 برس ہوئے ہیں، اس 63 برس میں 1 سال بھی ترقی کی سمت اس نے ابھی اسٹرگل نہیں کی، لیڈرشپ نہیں کی۔ وہ شخص کیسے لیڈر ہو سکتا ہے کہ جو جملہ اس کے منہ سے نکلے وہ جھوٹ ہو، جو کلمہ اس کے منہ سے نکلے وہی جھوٹ ہو، دجل ہو، فریب ہو، جو خود کرپٹ ہو، 24 گھنٹے جھوٹ بولے، جس کی رات دن کرپشن میں گزرے، اور قوم کی بھلائی کا کبھی بھول کر بھی اسے خیال نہ آتا ہو۔ اس کی سوچ اور اس کی جد و جہد اور اس کی پالیٹکس، اس کی ساری چیزوں کا دار و مدار صرف اس کا اپنا، اس کے خاندان کا، اس کی فیملی کا مفاد ہے، اس کی پارٹی کا مفاد، جسٹ اپنا مفاد۔ 17 کروڑ لوگ ہیں، وہ اس کی کبھی ترجیحات میں ہی نہ ہو، وہ صرف ان کے عنوانات میں، سیاسی بیانات کا حصہ ہیں۔ عوام، نوجوان، سوسائٹی، یہ صرف سیاسی بیانات کی زینت ہے، یہ ان کا پبلک ایجنڈا ہے، جسٹ سٹیٹمنٹ کے لیے، ریئل ایجنڈا نہیں۔ اس وقت تو بیٹے آپ پھر ایک فکری انقلاب کی طرف چلے گئے۔ اس وقت تو دین بچانے کا انقلاب چاہیے، دین کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، عقیدے کو بچانا ہے، اس سوسائٹی کو بچانا ہے، نوجوان نسل کو بچانا ہے، آپ کا دین سے جو تعلق ہے اس کو بچانا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت اور تعلق اس کو بچانا ہے، قرآن کے ساتھ جو چشمہ ہدایت جو تعلق ہے اس کو بچانا ہے، اور اس فکر کو لے کے سوسائٹی میں پھیلانا ہے۔ جہاں چاروں اطراف سے جہالت، ظلمت، تاریکی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، اس میں آپ شمع لے کر نکلیں، اور اگر آپ کی شمع اس تاریکی کو شکست دے دے تو اس سے بڑا پاکستان میں ابھی اس ماحول میں انقلاب کیا ہو۔ اور پھر بیٹے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک بڑے دشوار گزار راستے پر ہیں۔ دشوار گزار راستہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سرے سے ایکسٹریمزم کا بیج ہی نہیں ہے، نہ ہم ریلیجیسلی ایکسٹریمسٹ ہیں، نہ سیکولرلی ایکسٹریمسٹ ہیں، ہم ہیں ماڈریٹس، جس کو کہتے ہیں الوسطیہ، توسط اور اعتدال، امتاً واسطاً لتکونوا شہداء علی الناس۔ جہاں سوسائٹی 2 سمتوں سے ایکسٹریمزم کی چکی میں پس رہی ہو، وہاں ماڈریٹس کا اپنی ماڈریٹ تھاٹ کے ساتھ زندہ رہنا اور اس کو طاقتور کرنا کتنا بڑا جہاد ہے۔ یہ پیغمبرانہ کام ہے، پیغمبرانہ کام۔ یہ شعور کا انقلاب ہے، شعور کی تحریک ہے۔ ایم ایس ایم میرے وارث ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، آپ میری آنکھیں ہیں، میرا دل ہے، میرا دماغ ہے۔
آپ نے میری آواز اس قوم کے ملین جوانوں کے ایک ایک کے کان پر، دل پر، دماغ تک پہنچانی ہے۔ مطالعہ کریں، اپنے آپ کو علم میں مضبوط اور مستحکم کریں، جو اسکرپچرل نالج ہے، اسکرپچرل نالج، اسکرپچرز کا، قرآن کا، سنت کا، کتب کا، دین کا، اپنی کتابوں کے ذریعے، کیسٹوں کے ذریعے ان کو پڑھیں اچھی طرح۔ ہمارا کام اپروپریٹ نیگوسیشن ہے قدیم اور جدید میں، اور اس تسلسل کو میں کٹی ہوئی تجدد پسندی کا قائل نہیں ہوں، وہ ہمارا مشن نہیں ہے۔ جو ماضی سے کٹ کر تجدد ہو، تجدد پسندی ہو، ماضی سے کٹی ہوئی جدت ہے، نام نہاد جدت پسندی، اور نہ غیر متحرک جامد قدامت پرستی کا قائل ہوں۔ دونوں چیزیں انسان کو اور قوموں کو ڈبو دیتی ہیں، دونوں کو ملانا ہے اور تحرک اور تسلسل کو قائم رکھنا ہے۔ بہت بڑا مشن ہے، اور یہ انبیاء کا یہی ورثہ ہے۔